اچھا، عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں، یہ رپورٹ ہوا پورے پاکستان میں، انہوں نے کہا ایک جملے کا ہے، لیکن اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ کہاں جا کے پھنس گیا، کہاں پہ رکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح بتا دوں، آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح بتا دوں، آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جی عمران خان صاحب نے کہا۔ کہانیوں کا سبق یہی تھا کہ اگر قیدی کا جذبہ سچا ہو تو دنیا کی کوئی جیل اسے فرار ہونے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے، اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مچھ جیل سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کل اڈیالہ ہے، جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے، اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالفین بھی تنگ ہیں۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کروائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا ایک انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی انگلستانیوں کو، زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتہ چل گیا جیسے اب بچے کو الیکشن فارم 45 اور الیکشن فارم 47 کے بارے میں پتا ہے۔ فارم 45-47 والی کہانی تو سب کو پتا نا پاکستان میں۔ گوروں کے ایک قدیم ادارے کے بھولے بسرے انتخاب میں شامل ہونے کا اعلان کر کے عمران خان نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ منصوبہ یہ نہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے سرنگ کھودنا شروع کریں گے اور ایک دن آکسفورڈ کے چانسلر کے دفتر میں نمودار ہو جائیں گے، وہ رہیں گے جیل میں ہی، اور جیسا کہ ان کے جانسار سمجھتے ہیں، جیل میں رہتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر، مقبول سے مقبول تر ہوتے جائیں گے، لیکن چانسلر کا الیکشن لڑنے سے ان کا نام مغربی دارالحکومتوں میں ایک بار پھر گونجے گا۔ سب کو یاد آئے گا کہ وہ ایک شورائے آفاق کرکٹر تھے، ان کے مداحوں کو لندن کی پارٹیاں، شاہی خاندان کے ساتھ ملاقاتیں اور سابقہ شریک حیات جمائمہ خان کے ساتھ تصویریں دوبارہ شیئر کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے کینسر اسپتال کا ذکر آئے گا، یہ بات بھی یاد آئے گی کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ان پر مذائقہ خیز قسم کے مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ چانسلر کے انتخاب کے لیے عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار کا نام بھی شاید آکسفورڈ سے باہر لوگ نہیں جانتے، لیکن الیکشن ہوتا ہے، گمنام امیدوار بھی اپنا زور لگائیں گے۔ اگر وہ یہ الیکشن جیت چاہتے ہیں تو قیدی نمبر 804 کو گوروں نے بھی اپنا لیڈر مان لیا، اور ہار گئے تو گوروں کی ازلی اسلام دشمنی۔ انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی ہو، دنیا کو یاد آئے گا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے، اور غالباً دنیا کے حسین ترین سیاسی قیدی جیل کی سختی برداشت کر لیتا ہے لیکن گمنامی نہیں۔ تو عمران خان ایک بار پھر مغربی میڈیا کی شاہ سرخیوں میں ہوں گے۔ جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار چاہتا ہے، اس کی سرنگ کا رستہ GHQ سے ہو کر گزرتا ہے۔ عمران خان اپنا رستہ خود بنانے پر مصر ہے، پزد ہے۔ شاید وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں۔ اٹک قلعہ سے فرار ہو چکے ہیں، کوٹ لکھپت سے بھی، لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوں گے۔ اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر روک بھی نہیں سکتا۔ یہ جناب زبردست قسم کا کالم لکھا تھا محمد حنیف صاحب نے، اس میں آپ کو سچویشن کا آئیڈیا ہو گیا۔ اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہیں اس معاملے پہ۔ وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائیں، سر جھکا کے باہر آ جائیں۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بڑا والا پھاٹک کھولو، میں نے سر نیچے نہیں کرتا، میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا۔ اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے، تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے۔ اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا
یا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ پرانے سارے جو آزمودہ نسخے تھے وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بیکار ہو گئے۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ شہباز شریف کے استعفے کے حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے عامر ڈوگر صاحب نے۔ عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور ماضی میں مختلف عہدوں پر بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ دعویٰ کیا کہ پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی 2 ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے رہے تھے، پیپلز پارٹی اگر ہاتھ ہٹا لے تو صبح حکومت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ شہباز شریف صاحب نے دھمکی لگائی ہو اور پیپلز پارٹی کے ذریعے سے یہ بات عامر ڈوگر صاحب تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ اسمبلی کے اندر یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف نے کہا ہو کسی موقع پر پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ان دنوں میں مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، پنجاب کے اندر شیئر مانگ رہے ہیں۔ اب مریم نواز اور نواز شریف پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی آپ دے دیں شیئر، ادھر پیپلز پارٹی نے ان کے سر پہ ڈنڈا مارتی ہے بار بار شہباز شریف کے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لوٹ کا مال ہے بھائی پنجاب، نہ آپ جیتے وہاں پہ نہ ہم جیتے وہاں پہ، جیتی تو پی ٹی آئی ہے، تو لوٹ کا جو مال ہے اس کے اندر آپ ہمیں حصہ دیں، ہم نے آپ کو حکومت بنا کے دی ہوئی ہے۔ وہ بےچارے صحیح بات کرتے ہیں، ادھر نواز شریف اور مریم نواز پنجاب میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں بھی شہباز شریف نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی میں ریزائن کر دیتا ہوں، تو یہ تو ایک دھمکی ہے شہباز شریف کے پاس، لیکن دیکھیں یہ چلے گا نہیں معاملہ، اور مجھے نہیں لگتا شہباز شریف صاحب کبھی بھی سنجیدہ ہوں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اب استعفیٰ دیا یا سیاست اس وقت ختم کی اور یہ الیکشن کے اندر گئے تو پی ٹی آئی کا جو بلڈوزر ہے وہ ان کو روند کے رکھ دے گا اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں جتوا سکے گی، حالات وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، پاکستانی بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے نا، اس حوالے سے اب متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو عرفان صدیقی صاحب نے ایک بل متعارف کروا دیا سینٹ میں، تو سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے وہ بل پاس بھی کر دیا۔ اب بل یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے 3 سال کے لیے اندر، اور اگر کوئی دوبارہ جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے تو 10 سال کے لیے اندر۔ تو اس قسم کا بل عرفان صدیقی صاحب، کیا یہ سوٹ کرتا ہے ان کی شخصیت کو؟ یعنی وہ صحافت کی ہے، اور صحافی جو ہیں وہ کم سے کم یہ خیال رکھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوری اقدار ہونی چاہیے، تو احتجاج کا ایک حق ہوتا ہے، پولیٹیکل گیدرنگز کا ایک حق ہوتا ہے، اور جو جمہوری سیاسی نظام ہوتا ہے اس کے اندر یہ بنیادی اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آپ کی جمہوریت، اور وہ اس کے اوپر ایسی قدغنیں لگا رہے ہیں۔ یہ مشن کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ الٹے لڑک جائے، سیدھے لڑک جائے، چھلانگے مارے، تتے تبے پہ بیٹھ جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ مشن مکمل نہیں ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ملاقات اور سیاسی منظرنامہ تبدیل، یعنی جو لوگ معافیوں کی باتیں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب چلو معافی مانگ لیں، چلو افسوس کا اظہار کر لیں، چلو عمران خان صاحب اتنا ہی کہہ دیں کہ قوم سے شرمندگی ہے یا کوئی معافی ہے، کوئی کہتا جی عدالت میں جا کے مانگے، کوئی کہتا جی پارلیمنٹ میں آ کے کہہ دیں، کوئی کہہ رہا تھا جی کہ کسی اور جگہ پہ کہہ دیں، چلو قوم کے سامنے سٹیٹمنٹ دے دیں، کوئی کہہ رہا تھا جی عدالت کے سامنے کر دیں، کوئی کہتا چلو معافی نہ مانگے تو یہ کر دیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی زبان تھی، اور خواہش جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نیچا دکھانا ہے، اس سے معافی منگوانی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے الٹا عاصم منیر صاحب کو ایک آفر کروا دی، انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب میرے سے معافی مانگ لیں، میں معاف کر دوں گا، اور یہ ایک بڑی شاندار آفر ہے۔ اگر عاصم منیر صاحب کو یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے سیاستدانوں کی جانب سے کہ عمران خان باہر آ گیا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اگر وہ خوفزدہ ہیں اور پریشان ہیں تو عمران خان صاحب نے کیونکہ اب زبان دی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ عمران خان صاحب نے حل کر دیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اور میں معاف کر دوں گا۔ مجھ سے اگر عاصم منیر صاحب معافی مانگ لیں تو اب ایک طرف پورا نظام عمران خان کو بول رہا ہے معافی مانگو، اور جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 کہہ رہا ہے کہ معافی مجھ سے مانگو۔ عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے نا، یہ بڑا خوفناک ہے۔ پہلے ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اب ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ معاملات کی انٹینسٹی کہاں پہ ہے۔ دیکھیں، بہنیں ملی لمبے عرصے کے بعد، علیمہ خان صاحبہ
اور باقی لوگ جا کر ملے, پارٹی کے لوگ بھی ملے. تو جیسے ہی ملے ویسے ہی جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس کی شدت آپ کو بتائے گی کہ آج عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ 2 حصوں میں ان کا ٹویٹ چھپا ہے ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر, پہلا لفظ ہی عاصم منیر ہے. عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے, اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے. مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کے بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. 9 مئی اسی نے کروائی جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی. اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے. ملک میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں, عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. اسی لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو بلایا ہے. فسطائیت اور جبر میں تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کے غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. میرے وکلا اور اہل خانہ تک سے ملاقاتیں کئی ماہ سے روک دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا. یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا. فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی. بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. اس سے پہلے جب عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اسی لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو, میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا ہے. عدلیہ تباہ, میڈیا خاموش اور پولیس سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جس سے وہ کرمنلائز ہو چکی ہے. ایسا تو یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں ہوا. پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے. ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے. ایس آئی ایف سی سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ عوام کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے. ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود آئی ایس آئی دیتی رہی ہے. جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کیس معاف کر دیے جاتے ہیں. جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے. اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے. بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے, پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے, ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے, تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں. عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے, وہ ایک مارجن رکھتے تھے, لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا, عاصم لا, ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1, انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے, ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس, اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3, مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا. اور چوتھا جو ہے, اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے,
بعض لوگ بول نہیں سکتے، بعض لوگ بات کر نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ اگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی۔ تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا، جو وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی، اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں، لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی ایک سائل ہے، تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہے تو آپ جانے دیں، خط دینا انہوں نے، تو اس پہ انہیں روک دیا گیا۔ لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا۔ خط یہ ہے، میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں، مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں۔ 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی، تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں۔